ایک دن حضور نے وضو کیا تو اصحاب رسول آگے بڑھے، حضور کے مبارک وضو کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کے اوپر ملنے لگے، اور جنہیں وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے ان کو اپنے چہروں پہ ملتے۔ محبتوں کا یہ انوکھا انداز۔ کچھ لوگ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بران دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ تو وہ حضور کے مبارک وضو کا پانی اپنے ابدان پہ مل رہے ہیں۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، سارے امور کا حکم نہیں دیا جاتا۔ محبت کا اپنا مزاج ہے، محبت کچھ خود سمجھتی ہے، محبت کے اپنے رنگ ہیں، کچھ چیزیں محبت کشید کرتی ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ یہ تقاضۂ محبت ہے کہ محبوب کے بدن سے گرا ہوا پانی بھی زمین پہ نہ بہنے پائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پچنے لگوائے اور ایک صحابی کو کہا، جاؤ اس کو ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر نوش جان کر لیا، اور جب وہ واپس آئے تو حضور نے دیکھا تو کہا، لعلک شربت، شاید تو پی آیا ہے۔ اس نے کہا، جی حضور، میں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا، یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے نجات دلا دی۔ تو حضور نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی کہ یہ اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے، لیکن دوسرا پہلو حضور نے یہاں واضح کر کے بیان فرمایا، اور یہ نبی کا منصب ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، ولیؤد امانتہ اذا تؤمن، اور جب اس پر لوگ اعتبار کر کے اس کے پاس اپنی امانت رکھیں تو وہ اس میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، ولیحسن جوار من جاورہ، جو اس کا ہمسایہ ہو اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ ایک طرف تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ تمہاری محبت کا چھلکتا ہوا ایک انداز ہے، لیکن کہیں یہی نہ رک جانا اور محبت کے اسی انداز کو ہی اپنا کر کے باقی سب چیزوں سے بے نیاز نہ ہو جانا۔ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلو، اور یہ کام اگر تم 3 کر لو تو پھر تم سے اللہ بھی محبت کرے گا، اس کا رسول بھی محبت کرے گا، اور تمہاری محبت جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ بھی معتبر ٹھہرے گی، کہ تم صرف کچھ انداز بجا لانے سے اپنی محبت کا انداز اختیار نہیں کرتے ہو، بلکہ حضور کے لائے ہوئے دین کو بھی تم اپنی روح تک اتار کر کے اپنی محبت کے حقیقی رنگ کو پیش کر رہے ہو۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ کچھ لوگ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک وہ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا نام، حضور کے ساتھ عقیدت کا اظہار مثالی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور کا ذکر آ جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا وجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار سے، حضور کی الفت کے نور سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ 5 گانا نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں وہ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھیں گے، حقوق العباد کا خیال بھی رکھیں گے، لیکن حضور کا نام بھی صحیح طریقے سے لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو 2 پہلو ہیں، ایک طرف ادب مفقود، دوسری طرف عمل مفقود۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر تمہارا یہ عمل نہیں ہوگا تو پھر تمہارے اس عمل
اور تمہارے اس رویے کی تحسین نہیں کی جائے گی تو توازن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. آپ عمل میں بھی طاق ہوں اور عقیدت کے رنگ بھی آپ کے بشرے سے دکھائی دیں.